بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت سے کہ ہم جو بھی کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. اس لیے اس مہینے میں علم دین کی فضیلت کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ علم سے آشنا ہو جائے اور علم کی معرفت کو پہچان جائے کہ علم کی حقیقت کیا ہے اور علم کیا ہے، ہمیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے اور کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور علم کی فضیلت کہ اگر ہم اس دنیا میں علم حاصل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کی فضیلت. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے لیے جو سب خصوصیات، فضائل اور آگ سے چھٹکارے وغیرہ کی خوشنودی سنائی ہے، اس سے ہم آشنا ہو جائے اور ہم اس کو پہچان جائیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے علم کی فضیلت کو لے کر چلتا ہوں، اس کے بعد رفتہ رفتہ علم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے سفر کرتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں، روپیے پیسے کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، قوم کی عزت کے لیے نہیں، اپنی برتری اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ صرف رضا الہی کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو مچھلیاں پانی کے اندر اور دنیا کی ہر چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس بندے کی مغفرت نہیں ہو جاتی. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس طرح وہ دنیا میں علم دین کے لیے راستے اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت کے راستے پر چلوائے گا اور وہ اس کے کامیابی کی دلیل ہوگی. اسی طرح کی اور حدیثیں ہیں. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اس کی فضیلت اور اس کی تشریح بہت سے طریقے سے علماء کرام نے کی ہے، لیکن وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اس لیے تشریح میں نہ جاتے ہوئے صرف حدیث کی روایتوں کو نقل کر دیتا ہوں. اگر تفسیر کی ضرورت ہو تو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس سے معلوم کی جا سکتی ہے. اس کے بعد رہ گئی کہ علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے. کیا علم سے مراد دنیاوی علم ہے یا علم سے مراد اخروی علم ہے یا علم سے مراد دونوں ہے؟ کیا علم سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ العلم ثلاثۃ، کہ علم تین طرح کے ہے، کتاب اللہ اور سنت قائمۃ، کہ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ جو ان دونوں سے لی جاتی ہے، یعنی ان دونوں سے لے کر جو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، تیسری چیز وہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَضْلًا،
کہ جو چیزیں ان کے علاوہ ہے وہ سب زائد ہے، یعنی علم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. تو علم سے مراد صرف تین ہی ہے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، تیسری جو ان دونوں سے اخذ کی جاتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم سے مراد صرف معرفت الہی ہے. رہ گئی بات کہ آج ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں، اسکولوں میں اور دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. کیا یہ پڑھانا ہمارا غلط ہے؟ یا اگر غلط نہیں ہے تو کیا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے کو اور اپنے اولاد کو اتنا علم یعنی اتنا پڑھانا ضروری ہے کہ اسے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی معرفت ہو جائے، یعنی ماں باپ اور بھائی بہن اور آس پڑوس کے جو پڑوسی ہے اس کے حقوق کیا ہے، ہمارے اوپر بڑوں کے حقوق کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بڑوں سے کس طرح گفتگو کرنا ہے، اپنے بڑوں سے کس طرح عزت اور تعظیم سے پیش آنا ہے، اس کی معرفت ہو جائے. اور اللہ کے حقوق کیا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا احکام فرض کیے ہیں، اس کی معرفت ہو جائے. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر آدمی پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا علم جس سے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی معرفت ہو جائے. آج آپ اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھائیے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، اسے کچھ اعتراض نہیں. آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ آپ کے بڑھاپے میں کام آ سکے. آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ آپ کے نام کو اونچا کر سکے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لڑکپن سے اسکولوں میں، کالجوں میں اور اسی طرح سے دوسری دینی، دوسری دنیاوی جگہوں پر بھیج دیتے ہیں، جس سے ہمارا بچہ نہ تہذیب سے آشنا ہوتا ہے اور نہ کسی اور چیز سے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اسے نہ ادب ہوتا ہے، نہ سلیقہ ہوتا ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ اسے مہمانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، نہ اس چیز کی تمیز ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری خود کی بدنامی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے بچے کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت تو خراب ہو چکی ہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے جس سے آپ کی عزت کا خیال رکھ سکے، ہر جگہ آپ کی پگڑی نہ گرا سکے. آپ اپنے بچے کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچان سکے، کہ وہ اللہ کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے. آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ حقوق العباد یعنی آپ کے بھائی بہن، آپ کے پڑوسی کے حقوق کو جان سکیں. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو کالجوں کی طرف بتائیے تاکہ ہمارا بچہ وکیل بن سکے، ہمارا بچہ جج بن سکے اور صحیح اور غلط راستے، صحیح اور غلط کو سامنے رکھ کر جس طرح سے ہمیں فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمارا بچہ وکیل اور جج بن کر صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکے، ناجائز مقدمات کو ٹھکرا سکے اور انصاف والوں کو انصاف دلا سکے اور ظالم کو ظلم سے نجات دلا سکے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ ہمارے ماحول میں، ہمارے عرف میں تاکہ ایک ڈاکٹر بھی ہو، تاکہ قوم و ملت کی خدمت بھی ہو سکے اور ہمارے بچے کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ حل ہو سکے. آپ اپنے بچے کو انجینئر ضرور بنائیے تاکہ آپ کا بچہ دنیاوی ماحول میں آگے رہے. آج ہمیں جگہ جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہر چیز میں آگے ہے، پڑھنے میں، لکھنے میں، مال و دولت میں، عزت میں، لیکن آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے؟ آج مسلمان کے بچے ہر جگہ شکست کیوں پا رہے ہیں؟ آج مسلمان ہر جگہ بدنام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دین سے دور رکھا اور دنیاوی تعلیم میں اس کو آگے بڑھاتے گئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے رسول اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا، احکام الہی کو ٹھکرا دیا. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں بے عزتی اور ذلیل و خوار لکھ دی. اللہ رب العزت نے لوگوں کو جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچائیے. پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خود جہنم کے آگ سے بچو، اس کے بعد اپنے اولاد کو بچاؤ. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اولاد کی تعلیم کی
اولاد کی تعلیم کی حکم دی ہے تاکہ لوگوں میں علم پھیلتا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں جہالت پھیل جائے گی، علم اڑ جائے گا، لوگ نام کے عالم رہ جائیں گے۔ آج دنیا میں گھوم کر دیکھ لیجیے، عالم تو ہے، مقرر تو ہے، محدث تو ہے، مفسر تو ہے، لیکن خلاص نام کی چیز نہیں، للہیت نام کی چیز نہیں، عمل نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے رسول کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم نے اس فرمان کو بھی بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور آگے فرمایا کہ باپ بیٹے کا ذمہ دار ہے، وکیل اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، حاکم اور بادشاہ اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، آج ہم نے اس چیز کو بھلا دیا کہ ہمیں کس جگہ پہ اللہ کے رسول نے لا کے رکھا تھا، لیکن آج ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نے فرمان کو ٹھکرایا، اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹھکرایا، احکام الہی کو پیچھے ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کے لیے اپنے عذاب کو مسلط کر دیا تاکہ میرے بندے آگاہ ہو جائے۔ جب اللہ کے بندوں نے آگاہ نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے سیلاب کے شکل میں اپنے بندوں کے اوپر عذاب بھیجا تاکہ میرے بندے اب بھی آگاہ ہو جائے۔ لیکن جب سیلابوں سے بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے زلزلوں کی دھمکیوں سے بندوں کو آگاہ کرنا چاہا، لیکن جب زلزلوں کی دھمکیوں سے نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے قریوں پر، چھوٹے چھوٹے گاؤں پر عذاب بھیجا۔ مثلا آج سے شعبان کے مہینے میں نیپال کے ایک علاقے میں زبردست طوفان آئی، جس کو ہمارے استاد حضرت مولانا جمال اکبر صاحب جلالین کی تفسیر پڑھاتے ہوئے اس طرح تشریح کی کہ میرے ایک ساتھی وہاں رہتے ہیں، اس نے جب اس ماحول کو دیکھا جہاں آندھی اور طوفان آئی تھی تو اس نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ جس طرح قوم عاد کے اوپر عذاب آئی ہے، گویا کہ وہی منظر، گویا کہ اس طرح کا عذاب کہ یہ دیوار اس طرف گر گئی، یہ دیوار اس طرف، یہ دیوار اس طرف، یہ دیوار اس طرف، اوپر سے چھت، جس طرح قوم عاد پر عذاب آئی تھی۔ اور وہاں کے اس جگہ کے رہنے والے ایک دم خوشحال لوگ ہیں، مالدار بنانے کے ہیں، عزت والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت کے عذاب نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے محترم، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم میں آگے بڑھائیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم میں پیچھے رکھتے ہیں تو آپ کا بچہ نافرمان بنے گا، آپ کا بچہ بدتمیز بنے گا، آپ کا بچہ قوم معاشرت کے بھی زندگی کو قوم معاشرت کے لیے بھی وبال بنے گا اور خود آپ کے لیے بھی وبال بنے گا۔ اس لیے کم سے کم آپ اپنے بچے کو اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ آپ کا بچہ بڑھاپے میں آپ کی زندگی کا سہارا بن سکے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے مال و دولت ضرور جمع کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کھیت اور زمین اور روپیے پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ یہ زمین لاؤ لشکر کے چکر میں پڑ کر یہ تو بدتمیز پڑ جائے گا، اس کے اندر اور لالچ کم آ جائے گا اور یہ اپنے دوستوں کی زندگی میں رہ کر اپنے ماحول کو خراب کر لے گا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیتے ہیں تو ہمارا بچہ قوم و ملت کے لیے بھی ایک نمایاں انسان بنے گا اور قوم و ملت کا ذمہ دار بھی بنے گا۔ آج قوم و ملت غلط راستے پر جا رہی ہے، گمراہ ہوتی جا رہی ہے، اسے نجات کا راستہ دکھانے والا کون ہوگا؟ آخر آپ سوچئے، اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ دار بنا کر گئے۔ اللہ کے نبی آپ سے 1400 سال پہلے فرما چکے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مرد اور عورتیں اپنا لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ آج یہ صورت حال سامنے ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو آج بھی اپنی دینی تعلیم کا راستہ نہیں دکھلاتے تو ہمارا بچہ ہمارے لیے بھی وبال جان بنے گا اور قوم ملت کے لیے بھی وبال جان بنے گا، اور اس کا ذمہ دار آپ بھی ہوں گے اور آپ کا بچہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے والدین ہوں گے، اس کے بعد اس کے عزیز و اقربا ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ دار بنا کر گیا۔ دوسری بات، آپ اپنے بچے کو کہیں بھی لگائیے، دینی تعلیم میں لگائیے یا دنیاوی تعلیم میں لگائیے، مدارس کی زندگی میں بھیجیے یا کالج کے لائن میں بھیجیے۔
آپ اس کے پیچھے ضرور لگیے. جب آپ اپنے بچے کے پیچھے لگیں گے تو آپ کا بچہ صحیح راہ پر پڑے گا. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال دیتے ہیں, کالجوں میں ڈال دیتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. نہیں میرے محترم, آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا. آپ اپنا حق اس کا وقت ادا کریں گے جب آپ اس کے پیچھے لگیں گے. آج ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, دوستوں کی زمانے کے حوادثات اس طرح ہم کو گھیر رکھتے ہیں کہ دوست جس طرح ہمیں ہونا چاہیے اس طرح ہمیں دوست نہیں مل پاتے. آج ہمارے دوست وہ بنتے ہیں جو ہم کو لوٹنے والے ہوتے ہیں. آج ہمارے دوست کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے سے آگے بڑھے, ہمارا ساتھی ہر چیز میں آگے بڑھے. آج ہر دوست یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے دوست کو کتنا لوٹیں. جب دیکھتا ہے کہ میرے دوست کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس سے دوستی کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچے کے پیچھے لگیے. آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں, جب وہ تعلیم سے واپس آتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیے بیٹے کیا پڑھ کے آئے ہو, تھوڑا مجھے بھی سمجھائیے. اگر وہ مدارس کی زندگی میں رہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیے کہ آپ نے 10 ماہ مدارس کی زندگی میں لگائی ہے, بتائیے 10 ماہ میں آپ نے کیا سیکھا ہے. اگر آپ کا بچہ اس سے قرآن کر رہا ہے تو آپ اس سے قرآن سنیے, قرآن سیکھیے. اس سے آپ کی پگڑی نیچے نہیں ہوگی بلکہ آپ کی دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی. اگر آپ کا بچہ عالمیت کے درجے میں ہے تو آپ اس سے مسئلے مسائل پوچھیے, آپ اس سے فن تفسیر پوچھیے, قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھیے, آپ اس سے احادیث کی تفسیر پوچھیے. آپ اس کے پیچھے لگیں گے تب جا کر آپ کا بچہ قوم و ملت کا ذمہ دار بنے گا. ورنہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ کے زمانے میں رہ کر دوستوں کی غلط دوستیوں میں رہ کر اپنی زندگی کو برباد کر لے گا. اس سے یہ ہوگا کہ خود آپ کے خون کے آنسو روئیے گا. اب آپ کے بچے کی زندگی تو خراب ہو ہی رہی ہے. اس لیے خود آپ اپنے بچے کے پیچھے لگیے, اس کو دینی تعلیم سے لگائیے اور کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دیجیے کہ وہ آپ کے حقوق کو جان سکے, وہ قوم و ملت کا صحیح ترجمان بن سکے, وہ قوم و ملت کے ذمہ دار کو بن سکے, وہ قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کر سکے, وہ قوم و ملت کو صحیح راستہ دکھلا سکے, تاکہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے, تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے, تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے صحیح راستہ اور قوم و ملت کو صحیح راستہ دکھلا سکیں. تیسری بات یہ کہنی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو غلط دوستوں سے بچائیے, آپ اپنے بچوں کو غلط ماحول سے بچائیے, آپ اپنے بچوں کو اچھے ماحول اور سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اصلاحی تعلق پیدا کیجیے. آپ اپنے بچوں کو بزرگوں کی مجلس میں بھیجیے, آپ اپنے بچوں کو لڑکپن سے علماء کرام کی مجلس میں بھیجیے, آپ اپنے بچوں کو لڑکپن سے بزرگوں کے واقعات سنائیے. آپ اپنے بچوں کو جب چھوٹے سے اسی وقت سے ہمارے اکابر نے کس طرح سے مشقتیں برداشت کی ہے ان کو بتلائیے کہ ہمارے اکابر نے کس طرح سے مشقتیں برداشت کی ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری ہم تک پہنچی ہے. آپ بتلائیے کہ ہر ایک کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کب تک حق ادا کر سکتا ہے. آپ اپنے بچے کو بتلائیے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے, آپ اپنے بچے کو بتلائیے کہ والدین کے حقوق کیا ہے. کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو غلط راستے سے بتلائیے, آپ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیے, تبھی جا کر آپ کا بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کے بعد آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ خود آپ بھی اچھے تعلیم سے لگیے, اور آپ کی عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج مدارس کے اندر سے 80 سالہ بوڑھے اور 70 سالہ بوڑھے انسان فراغت حاصل کرتے ہیں. خود دنیا کی تعلیم میں دیکھ لیجیے, آج سے کچھ پہلے اخبار کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ 90 سالہ بوڑھی عورت اسکول میں داخلہ لے رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کو بھی نالج حاصل ہو جائے. اس لیے آپ بھی تعلیم سے لگیے اور تعلیم میں اعلیٰ معیار آپ بھی ادا کیجیے, اور آپ بھی سوچئے کہ ہم نے اپنا اب تک زندگی کہاں گزارا ہے. کل قیامت کے دن ہمیں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ سوچئے کہ ہم نے اب تک کتنے لوگوں کو غلط راستے دکھائے ہیں. آپ سوچئے کہ اب تک میرے ذریعے سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اور کتنے لوگ ان سے خفا یاد ہیں.
آج ہی معافی مانگ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے، اللہ رب العزت کے دربار میں وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آپ کا گریبان پکڑ لے، اس وقت آپ کی بھی بے عزتی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بے عزتی ہوگی، امت محمدیہ بھی ہوگی اور دیگر امتیں بھی ہوگی۔ اس لیے آپ سوچئے کہ میرا مقام کیا تھا اور میں کہاں آ کر کھڑا ہوں، اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کیجیے، آپ اپنے بچوں کا بھی احساس کیجیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اب تک کس زندگی میں ڈھالا ہے، ہمیں کس زندگی میں ڈھالنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔